ایک دفعہ پھر سے میں چلوں گا ڈاکٹر صداقت علی کے پاس جو کراچی میں موجود ہیں، میرے کو پریزنٹر پرابلم اڑن شو پروگرام کے، اور سیلاب کے متعلق ہم بات کر رہے تھے جانے سے پہلے، اور کچھ اس طرح کی ہم بات کر رہے تھے، ان پہلوؤں پر بات کر رہے تھے کہ ہمارا محکمہ موسمیات اگر بر وقت پیشین گوئی کر دیتا، نشاندہی کر دیتا کہ یہ سیلاب کی تباہ کاری اس پیمانے پہ یہاں سے شروع ہوگی، اور یہ جو محکمہ موسمیات ہے اس کا اگر اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے تو دنیا بھر میں اس وقت سیٹلائٹس فضا میں گردش کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں یہ ان پٹ مل سکتی تھی۔ دوسری جانب یہ بھی ہم نے کہا، ڈاکٹر صداقت علی نے ہماری اس طرف بھی توجہ مبذول کرائی کہ اگر ہم اپنے بازو میں انڈیا کو دیکھیں اور پھر چائنا کو دیکھیں اور پھر دور دراز ترقی یافتہ ممالک میں ہم امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پر ڈیمز ہیں اور بیراجز ہیں۔ ڈیمز جو ہیں ان میں زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور ان سے ہم پن بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بیراجز سے ہم جو ہے نیچرل طور پہ جہاں پر ایسے گڑھے ہوتے ہیں، نشیبی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر بہت سا پانی جمع کر کے بعد میں اس کو ہم اپنی زراعت میں اور باقی جہاں پہ ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جب قلت ہوتی ہے تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک کام پہلے سے کر گزرنا چاہیے تھا، مگر تفرقے کی وجہ سے اور اپنے اپنے پیٹی انٹرسٹس کی وجہ سے اور اعتماد کے فقدان کی وجہ سے بالکل یعنی سیلاب سے کچھ ہی دن پہلے جب پنجاب میں پانی چھوڑا گیا تو سندھ کو یہ اعتراض ہوا بہت زیادہ۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی یہ کہا کہ سندھ کا پانی جو ہے لیا جا رہا ہے، یہ سیلاب سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، اور محکمہ موسمیات نے تب بھی نہیں کچھ کہا کہ بھائی پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پانی بہت وافر اور بہت زیادہ اور تباہ کاری والا پانی ہے۔ آج کل کے دور میں ہم فورسی کر سکتے ہیں، فورکاسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف محکمہ انہار جو ہیں، جو ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بڑے بڑے افسر کی تعیناتی ہے، اور واپڈا کا جو محکمہ ہے جو جڑا ہوا ہے اسی محکمے سے، وہ یہ پل پل بتا سکتا ہے، اور آج جو ڈیٹا اور انفارمیشن اور کمپیوٹر کا دور ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اگر اخراج پانیوں کا جہاں سے یہ دریائے سندھ پھوٹتا ہے اور باقی دریائے کابل اور دریائے نیلم اور دیگر دریا پھوٹتے ہیں اور اٹک اور اس کے آگے، اگر اخراج اتنا ہے پانی کا تو فلاں جگہ پہ اتنے دنوں میں پانی پہنچے گا اور اتنے کیوسک پانی ہماری نہریں اور ہمارے دریا برداشت کر سکتے ہیں، اور اگر وہ پانی امڈ گیا، پھیل گیا تو کون کون سے جو علاقے، شہر، دیہات، قصبے زیر آب آ سکتے ہیں، اور کس طرح سے بند باندھ کر ہنگامی حالات پہ ہمارے پاس آرمی اور جو باقی وسائل ہیں کس طرح سے ہم ان کا پیش خیمہ کر سکتے ہیں، کیا حکمت عملی اختیار کر کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کلی طور پہ ڈسٹرکشن کو اور تباہ کاریوں کو روکا جا سکتا تھا، مگر ان کو منیمائز جو برنٹ ہے اس کو کیسے کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہم آج کے دور میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، مگر اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے جس میں آرمی سے لے کر ہمارے نمائندے جو ہیں، عوامی نمائندے، سیاستدان اور پھر بیوروکریسی اور حکومتی مشینری، ان کا آپس میں تال میل ہونا بہت ضروری ہے، اور انفارمیشن کے اس دور میں ان کو، اور پھر جس طرح ہم نے جو ہمارا نقصان ہو گیا تو ہم نے باہر کے ممالک کو کہا ہے کہ ہماری مدد کریں، کیا ہم پہلے سے کچھ ان سے واویلا مچا کر بات چیت نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح ہمیں بر وقت ضرورت ہے چے جائے کہ پانی جب سر سے گزر گیا اور بہت سی املاک کو نقصان پہنچا، بچے دریا برد ہو گئے، مویشی دریا برد ہو گئے، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے جس بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلی ہوئی ہے اس کے اثرات ہماری معیشت پر، ہمارے آلریڈی ڈوینڈلنگ حالات جو ہیں پاکستان کے، جس میں ہم معاشی طور پر کمزوری کا اور ایک انحطاط کی جو بات ہم نے کی ہے، ان پر ہم تھوڑی سی بات کرنے کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے لوگ اس سراسیمگی میں خود ہی جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ تو ونس اگین وی ول گو بیک ٹو کراچی ود ڈاکٹر صداقت علی who is with us right now, the co-presenter, co-host of پرابلم اڑن شو۔ صداقت بھائی ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو ہم نے باتوں کا احاطہ کیا، جو ہم نے پچھلے گھنٹے میں بات چیت کی، اس کو آپ بات کو آگے لے کے چلیں۔ اچھا، پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ عائشہ صاحبہ نے اور ڈاکٹر اکرم نے جو مسائل کی طرف نشاندہی کی تو ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ جی۔
عائشہ صاحبہ نے بتایا کہ ہمارے کیا معاشرے میں ایسے دانشور اور فکر و تردد کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو آگے بڑھ کے مسائل کی اور ان کے حل کی نشاندہی کریں. تو یہ میں امریکہ میں بھی سوچتا رہا، اور جس قسم کے مشاہیر سے ٹریننگ کے دوران میرا واسطہ رہا، اور امریکہ میں ایسے بہت سے برانڈ نیم ہیں جن کی دنیا پہ چھاپ ہے، جیسے سٹیون آر کوی ہیں، کینتھ بلیچرڈ ہیں، کیری پیٹرسن ہیں، اور بہت سے وین ڈبلیو ڈار، ایسے کم از کم 300 لوگوں سے میں براہ راست شناسا ہوں جی، اور ان کی ریسرچ سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہوں جو دنیا کو بہت ہی مثبت انداز میں بدل رہے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا امریکہ میں ان مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری ہالبروک کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیا اوباما کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ امریکہ میں اس سے بہت زیادہ لائق لوگ، اس سے بہت زیادہ سوشل سائنٹسٹ ہیں. سوشل سائنٹسٹ وہ ہوتے ہیں جو ریفارم کرتے ہیں معاشروں کو، جو معاشروں کو بدلنے کے لیے تگودو کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل آپ کو بنا کے دیتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ معاشرے کے نظام کو بدلے. تو یقیناً پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ مسائل حل کرنے کی ذمہ داری سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے. یہ جو سیاستدان ہر ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، آپ کسی بھی سیاستدان سے کبھی بھی کوئی مسئلہ لے کے آپ جائیں، اس کے پاس آپ بات کریں، وہ بولا کہ جی کوئی بات نہیں، میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا، آپ بس مجھے تھوڑا وقت دیجئے. وہ ایسے مسئلوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ حل نہیں کر سکتے. وہ ہماری آواز کو پہنچا سکتے، ایک ڈاکیے کی طرح ہمارے پیغام کو مناسب جگہ پہنچا سکتے ہیں. ڈاکیے کا کام ہماری پیغام رسانی ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی اگر فرض کرے کوئی ڈاکیا ان مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری اٹھا لے جو خط و کتابت میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ وہ ڈاکیا کتنا نیک نام ہوگا. جب کوئی اپنی جاب ڈسکرپشن کو ہی نہیں سمجھتا تو پھر مسائل تو اس کی طرف آئیں گے. جب آپ کہیں گے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور پھر آپ پوری نہیں کریں گے تو لوگ تو برا بھلا پھر کہیں گے. صحیح. تو عائشہ صاحبہ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی اپنی حدود کا تعین کرنا ہوگا، اور ہمیں ان لوگوں کو بھی آگے لانا ہوگا جنہیں ہم تھنک ٹینک کا حصہ کہہ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے مسائل کے حل بھی نظر آنے لگیں گے، وائٹل بیہیویئرز بھی نظر آنے گے، سنہری رویے نظر آنے لگیں گے جن سے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے. ڈاکٹر اکرم صاحب نے کہا کہ کسی نے ان کے پیسے دینے ہیں اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور ان کو اس سے جنجلاہٹ ہوتی ہے. جی جی بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ بھی اب ایک سائنس کا درجہ اختیار کر گیا ہے کہ جب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو کیسے واپس لیتے ہیں. اور اس میں ایک بڑے پیمانے پہ دیکھیے تو کبھی آپ یہ جو ورلڈ بینک ہے جو کہ قرضے دیتے ہیں پسماندہ ممالک کو، ترقی پذیر ممالک کو، تو آپ دیکھیے کس طرح وہ قرضے واپس لینے کی بھی پلاننگ رکھتے ہیں اور واپس قرضے لیتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو پیسہ وہ ترقی پذیر یا غریب ممالک کو دیتے ہیں کس طرح وہ واپس بھی لیتے ہیں. آپ دیکھیں وہ کوئی جھگڑا فساد نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹپ ہیں جو میں ڈاکٹر اکرم کو دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جن سے انہوں نے پیسے لینے ہیں ان کے ساتھ غصہ مت کریں، کیونکہ اگر یہ غصہ کریں گے تو پھر ان کی رقم ڈوبنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. اور تعلقات نہ اس بندے سے خراب کریں کیونکہ اس بندے کو سوٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر اکرم ان سے اپنے تعلقات خراب کر لیں، یعنی تم روٹھے ہم چھوٹے، لیکن یہ ڈاکٹر اکرم کو سوٹ نہیں کرتا.